السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے قریب سے ہوں گے۔ میں راہ صاحب کا ایک بہت خوفناک ناول بدرو پیش کر رہا ہوں اور آج اس کی تیسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے کہ پہلی دو قسطیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، تو بغیر وقت ضائع کیے چلے جی چلتے ہیں۔ فیاض حویلی کا ملازم تھا، اسے وہی کرنا تھا جو اس سے کہا گیا تھا، اور اسی کام سے وہ یہاں تک آیا تھا۔ میں تو صرف ایک بیکار سی چیز تھا جو میں نے اس سے اتنی فضول باتیں کی تھی۔ طاہر علی صاحب کے مہمان آ گئے، فیاض نے اپنا کام کر لیا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے بھی گئے۔ بہت عجیب سی کیفیت تھی، لیکن وہی بات ہے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر حویلی طاہر علی سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر موجود تمام کلی ایک طرح سے میرا خاندان بن گئے تھے، اور ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بال بچوں والے اور گھر بار والے تھے۔ میں تو ایک تنہا آدمی تھا، خاص طور سے بابا جمیل سے میری بڑی دوستی ہو گئی تھی، اور میں ان سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ ایک دو بار انہوں نے کہا بھی، دلیس بیٹا، یہاں ریلوے اسٹیشن پر زندگی گزارے جا رہے ہو، اپنا گھر بار بناؤ، شادی کر لو، بال بچوں کے ساتھ رہو، اکیلی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا بابا جمیل ایک بات بتائیے مجھے، آپ نے شادی کر لی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، بچے ہیں آپ کے؟ ہاں ہیں، کتنے بچے ہیں؟ تین بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ چاچی بھی ہوں گی؟ ہاں وہ بھی ہے۔ تو یہاں آپ جو کماتے ہیں لے جا کر انہیں دے دیتے ہوں گے؟ بابا جمیل ہنسنے لگے، پھر بولے پھر کماتا کس لیے ہو بیٹا؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مسافر یہاں بہت کم آتے ہیں اور کسی کی کمائی نہیں ہوتی۔ رزق تو اللہ جتنا لکھتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، زیادہ کیسے مل سکے گا بیٹا؟ بابا جی شاید میں اپنی بات صحیح طور پر نہیں کہہ پا رہا۔ نہیں میں سمجھ رہا ہوں جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا بتائیے، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ آزاد زندگی سب سے اچھی ہوتی ہے؟ جورو جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا۔ بالکل بالکل یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ دیکھو بیٹا، عمر کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ جوانی میں انسان نہ جانے کیا کیا سرکشی کرتا ہے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر سہاروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور انسان بہرحال جینا چاہتا ہے، چاہے کسی طرح جیے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں بھی جینا چاہتا ہوں اور جی رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے میرا کہ ایک گھر بار تو ضرور ہونا چاہیے انسان کا۔ بوڑھے ہو جاؤ گے، کس در پڑو گے، کس کے ساتھ ہنسو بولو گے؟ ارے تم نہیں سمجھتے اس دنیا کو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا طاقت کی پجاری ہے، بدن میں جان ہے، تمہارے زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے تو ایک سوٹ کیس اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بچے ہوں گے اور کچھ نہیں تو کم سے کم روٹی تو دے ہی دیں گے۔ ہاں آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں بابا جمیل، کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، کچھ نہیں ملتا اس سے پھر۔ زندگی موت کا کیا بھروسہ، انسان سے بہت کچھ چھن جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بابا جمیل، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دل بہلانے کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ انسان کے لیے میری ماں نے مجھے آخر تک یہ نہیں بتایا کہ وہ کینسر کی مریض ہے۔ کینسر کی؟ ہاں۔ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر میرا مشکل بنانے کی کوشش میں مصروف رہی۔ میرا مشکل جو بنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بیچاری اپنے جان سے گئی۔ دیکھو بیٹا، ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ انسان کے کہ اللہ کے تو وہ بھول ہی گیا ہے۔ لکھ دیا گیا ہے کہ کسی دنیا میں کتنے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے اور کیسے کب واپس جانا ہے۔ ماں کو جانا تھا، اسی طرح جانا تھا۔ وہ جال ہے اس کائنات میں رہنے والے کسی اور کی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو زندگی سے محروم کر دے یا کسی کی زندگی بچا لے۔ ٹھیک ہے، تمہارے دل پر ماں کا داغ لگا ہے، مگر ہونا یہی تھا بیٹا۔ فرض کرو تمہاری ماں نے تمہیں کتنی محنت کر کے پڑھایا، تم کامیاب ہو گئے، بہت سی دولت کما رہے تھے، تم لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے، تم اور پھر تمہاری ماں کو کینسر ہو جاتا، تو بچا سکتے تم اسے؟ ارے بابا، یہ تو تم کینسر کی بات کر رہے ہو۔ اچھے خاصے جوان ریل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھمبے سے ٹکرا کر گرا اور مر گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، وہ کسی کو کچھ۔ لوگوں کو تو کینسر نہیں ہوتا نا۔ نہ جانے کیوں بابا جمیل کی اس بات کا میں کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ بات تو بالکل درست تھی، واقعی موت سے تو کوئی فرار ممکن نہیں۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ بابا جمیل نے کہا، دیکھو بیٹا، ویسے تو تمہاری مرضی ہے، جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو پاس ہوتا ہے تو اپنے تجربوں کی روشنی میں اس سے کچھ کہتا ہی ہے۔ میں تم سے بس یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی اچھا سا گھر دیکھو، شادی کر لو۔ نہیں بابا، اسٹیشن پر تو بہت کم لوگ اترتے ہیں، مجھے روٹی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، شادی کر لوں گا
تو بیوی روئے گی، بچے بھی روئیں گے، کیا فائدہ؟ مجھے کچھ لوگوں کو رلانے سے، وہ جو میرے حصے میں آئے گی اچھا ہے کسی اور ایسے شخص کے حصے میں جائے جو اس سے ڈھنگ سے کپڑے پہنا سکے، گھر دے سکے، روٹی کھلا سکے۔ بابا دنیا بہت بری جگہ ہے۔ میں جس محلے میں رہتا تھا نا، وہاں سارے لوگ بڑے ہمدرد، بڑے اچھے، بڑے محبت کرنے والے تھے، پر میری ماں نے جو ان سے میرے اوپر قرض لیا تھا نا، اس کے نتیجے میں میرا مکان لوگوں نے لے لیا اور ٹھیک کیا۔ جو کچھ ان کا تھا واپس تو ہونا ہی تھا۔ بابا جمیل، آپ لوگوں کے درمیان بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ ہاں، اگر کبھی زندگی سے دل اکتایا تو سوچ لوں گا کچھ۔ بات آئی گئی ہو گئی، زندگی کا سفر جاری رہا، کافی دن گزر گئے۔ کبھی کبھی بس طاہر علی کے مہمان آتے جاتے رہتے تھے تو فیاض وغیرہ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ کچھ 4 5 مہینے گزر گئے۔ ایک دن فیاض مجھے ملا، کئی کام سے آیا تھا۔ میں نے کہا کیوں، کوئی مہمان آ رہا ہے طاہر علی صاحب کا؟ نہیں، آج بس ذرا کچھ سامان آ رہا ہے، ریلوے سے بک کرایا تھا صاحب نے، بس وہ مجھے لے کر جانا ہے۔ ہوں ٹھیک، اور سناؤ حویلی میں کیسی گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے اکرم میاں نے کام کر دکھایا کیا؟ میں چونک کر بولا، دوسری شادی کر لی انہوں نے۔ وہ اچھا، تو اس میں کیا کام کر دکھایا؟ ماں باپ کی مرضی بغیر کر لی، حویلی میں اچھا خاصا گاما رہا ہوں تو یہ کام دکھایا انہوں نے۔ ہاں اچھا، وہ جو پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ بالکل پتا نہیں چلا، پولیس تو آئی تھی۔ ہاں آئی تھی، تو پولیس نے کیا کہا؟ پولیس بیچاری کیا کہتی، تفتیش ہوئی، لاش لڑکی گھر والے لے گئے۔ طاہر علی صاحب نے تو خیر بہت اچھے آدمی ہیں، مگر جب رابطہ ہی ٹوٹ گیا تو پھر وہ بیچارے کیا کرتے؟ بہرحال پھر تو بعد میں پولیس بھی نہیں آئی۔ اکرم میاں نے جو شادی کی ہے وہ اپنی پسند سے کی ہے۔ کوئی ایسی لڑکی تھی جس سے پہلے کبھی ان کے تعلقات تھے، اور بس اکرم میاں کسی کام سے گئے، نکاح کر لیا، بیوی کو لے آئے، پہلے نوکروں کے کوارٹر میں رکھا، پھر ماں باپ سے کہا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، آخرکار قبول کر لیا گیا اس کو، اب حویلی میں ہی رہتی ہے۔ بڑے لوگوں کے بڑے کھیل ہوتے ہیں بھائی، اور پھر کیا کرتے؟ اکرم میاں بغیر بیوی کو تو رہ نہیں سکتے تھے، شادی تو کرنی تھی انہیں۔ ہاں مگر نسیم بیگم تھی اچھی، نسیم بیگم، ہاں وہی اکرم میاں کی بیگم، اچھی عادت کی تھی بیچاری، بڑی پیاری شکل و صورت کی مالک تھی۔ میں نے کئی بار انہیں دیکھا تھا، ہر ایک سے نرمی، محبت اور اخلاق سے پیش آتی تھی۔ اچھے لوگ اس دنیا میں اتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یار، ویسے ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ وہ پرانی حویلی میں جو مہمان اترا تھا اس کے بارے میں آج تک کچھ نہیں پتا چل سکا؟ خیال ہنسنے لگے، پھر بولا، تم پر بھی کبھی کبھی سنک سوار ہو جاتی ہے۔ پرانی حویلی پتہ نہیں کیوں تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی میں وہاں کسی مہمان کے اترنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر وہاں ایک بھی تو کمرہ نہیں جو سلامت ہو، وہاں کوئی کیوں اترے گا؟ اور پھر بات اتنی پرانی ہو گئی کہ آج تک بھائی ہم نے پرانی حویلی میں تو کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بس پیچھے سے پرانی حویلی نئی حویلی سے ملی ہوئی ہے نا؟ ہاں ملی ہوئی ہے، مگر دروازے پرانی حویلی میں کھلتے ہیں، طاہر علی صاحب نے ان کی مرمت کرا دی ہے۔ پرانی حویلی جانے کا راستہ پیچھے سے ضرور ہے، لیکن بڑے دروازے میں یہ بڑا سا تالا پڑا رہتا ہے، کوئی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ بلکہ پچھلے دنوں تو اکرم میاں کہہ رہے تھے کہ پرانی حویلی کا ملبہ صاف کرا دیا جائے، کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا جائے، اینٹیں اٹھا کر لے جائے۔ ویسے ایک بات کہوں، پرانی حویلی میں اگر کوئی غور سے تلاش کرے تو اس میں بہت ساری ایسی قیمتی چیزیں مل جائیں گی جو بڑے مہنگے داموں میں بک سکتی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ جب کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کا دل بھی امیر ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہے۔ زمینوں کی کمائی آ رہی ہے، کسی کو کسی چیز کی نہ پرواہ ہے نہ ضرورت۔ ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ چلو خیر، میں نے کہا اور بات ٹل گئی، لیکن ایک دن بابا جمیل سے باتیں کرتے ہوئے میں ان کی فیاض کی باتیں انہیں بتائیں تو بابا جمیل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جلیل سے بات کو بیٹا، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں بابا جمیل، آپ میرے بڑے ہیں، کیا بات کیجیے؟ وہ حویلی کی بات کہی تھی تم نے؟ ہاں، کیوں نہ ہم اس حویلی میں ایسی چیزیں تلاش کریں جو قیمتی ہوں، اگر اچھے داموں بک جائیں تو بڑا کام بن جائے گا۔ میں تو بتاؤں، بڑی ضرورت ہے مجھے پیسوں کی، جیسے زندگی گزر رہی ہے تم نہیں جانتے، بڑا قرضہ ہو گیا ہے مجھ پر، سسرال والوں کا طرز کرتے ہیں بڑی حویلی، میرا مطلب ہے پرانی حویلی میں جو سامان پڑا ہوا ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اگر ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے۔ اصل میں تو تمہیں کچھ پتہ نہ ہی ہوگا، طاہر علی صاحب کا پورا خاندان بڑی حیثیت کا مالک ہے، بہت کچھ چھوڑا تھا انہوں نے، اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کا دیا سب کچھ ہی ہوتا ہے ان کے پاس، مگر ہماری زندگی جیسی ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے۔ تو بابا جمل، کیا ہمیں داخل ہو جانے کی اجازت مل جائے گی؟ تم نے دیکھی نہیں پرانی حویلی؟ ارے بھائی، وہ تو پندہ بھی پر نہیں پر مارتا، خالی جگہ پڑی ہے، پیچھے سے اگر 1000 آدمی وہاں گزر کر رہنے لگے تو نہ طاہر علی صاحب کو کوئی اعتراض ہوگا نہ کوئی غلط کام ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں نے ایسے کہہ دیا تھا، لیکن اگر کبھی موقع ملا تو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بنا لیں گے کبھی پروگرام، میں نے کہا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ غالباً 4 یا 5 دن گزرے تھے
ان باتوں کی ایک رات جب میں بینچ پر لیٹا، سب جا چکے تھے، بس کچھ ایسے کلی تھے جو راتوں کی ٹرینوں پر بھی کام کر لیا کرتے تھے، جبکہ رات کو 3 ٹرینیں یہاں رکا کرتی تھی، ایک 4 بجے، اس سے پہلے 11 بجے اور 12 بجے۔ 4 بجے والی ٹرین کے لیے بہت کم لوگ رہا کرتے تھے، کون اپنی رات کالی کرے؟ ہاں، میری طرح کے جو لوگ تھے وہ کبھی کبھی جاگ جایا کرتے تھے۔ میں خود بھی کئی بار 4 بجے جاگ کر ایک آدھ سواری کا سامان اٹھا لیا کرتا تھا۔ اس دن نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کیوں، سوچتے سوچتے دل میں پرانی حویلی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ پرانی حویلی کو ایک بار دیکھا جائے۔ دولت میں نے کبھی تلاش نہیں کی تھی، لیکن بابا جمیل جس قدر ضرورت مند انسان تھے، اگر حویلی سے واقعی کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے تو کیوں نہ بابا جمیل کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ خیال دل میں جڑ پکڑ گیا۔ آج تو خیر نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل خاموشی سے رات کے ابتدائی حصے میں حویلی کا جائزہ لوں گا، لیکن اس کے لیے کچھ سامان ضروری تھا۔ پیسے اچھے خاصے بچ جایا کرتے تھے، بابا جمیل جیسی شخصیت جیسے دوسرے لوگوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ میرا کیا تھا، کپڑے تھے، روٹی بھی تھی اور اللہ کا فضل تھا۔ بس دل میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا، کل حویلی میں جاؤں گا۔ دوسرے دن صبح میں نے ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیا، کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بعد بازار میں نکل آیا۔ تیز روشنی والی ایک ٹارچ خریدی، کچھ اور ایسی چیزیں لیں جو کام آ سکتی تھی، اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ 11:30 بجے والی ٹرین نپٹا کر میں نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور پرانی حویلی کی جانب چل پڑا۔ ڈر دہشت کا تو خیر کوئی تصور تھا دل میں تھا نہیں، پہلے کبھی کسی ایسے واقعے سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، چنانچہ میں حویلی کی جانب چل پڑا۔ فطری تجسس کی بات تھی، اور پھر ایک ایسا مقصد بھی جس میں تھوڑی سی انسانی جذبوں کا دخل تھا، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ کسی خوفناک جگہ گھستا پھرتا اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ طبیعت میں ایک جولانی سی پیدا ہو گئی تھی۔ فاصلہ کافی تھا، بہت دیر میں طاہر علی کی حویلی پہنچا۔ سامنے کے حصے میں روشنیاں بھی تھیں اور پہرے دار اپنی جگہ مستعد نظر آ رہے تھے۔ طاہر علی بہت دولت مند آدمی تھے اور میں نے بس ان کے قصے ہی سن رکھے تھے۔ میں سامنے کے حصے سے گزر کر عقبی حصے کی طرف پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کیا قصہ تھا، اکرم میاں نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ بیچاری پہلی بیوی اس کی موت حرام موت ہی گئی تھی۔ چاچا امام دین نے کم از کم مجھ سے یہ بات غلط نہیں کہی تھی کہ اس رات کے اترنے والی وہ پرسرار عورت پرانی حویلی میں اتری تھی۔ نہ جانے کیوں اس دن سے آج تک میرے دل میں پرانی حویلی کو جاننے کا خیال باقی رہا تھا۔ آخر پرانی حویلی کا راز کیا تھا؟ پھر میں اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ کئی کئی چھتوں ستونوں پر سائبان بنائے ہوئے تھے، لیکن ان میں بھی سوراخ تھے۔ اینٹوں کے ڈھیر بہت وسیع علاقے میں پڑے ہوئے تھے۔ حویلی کی اینٹوں پر سے گزر کر میں اندر داخل ہوا، چونکہ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور ستارے کھلے ہوئے تھے، اس لیے ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی تھی۔ ماحول صاف نظر آ رہا تھا اور پہلی بار دل میں ایک ہلکی سی کپ کپاہٹ کا احساس ہوا تو میں نے خود ہی مسکراتے ہوئے سوچا، انسان دنیا سے کتنا بھی قطع تعلقی کا اظہار کرے، لیکن اگر اس کے دل میں خوف کا بسیرا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جینے کی آرزو سینے میں پل رہی ہے۔ حادثے ذہنی طور پر نہ جانے کیسے کیسے احساسات میں مطلع کر دیتے ہیں، لیکن آخر کا زندہ رہنے کی آرزو دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ بابا جمیل ایک طرح سے ٹھیک ہی کہتا تھا، تنہا زندگی میں انسان اپنے آپ کو کتنا ہی مطمئن سمجھ لے، لیکن ایک محرومی کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ جگہ جگہ حویلی کی اینٹیں میرے پیروں کے وزن سے نیچے ہو جاتی تھی اور اپنا بیلنس سنبھالنا پڑتا تھا۔ چھتوں کے صہبان بڑے مخدوش تھے، ذرا سی آڑ سے اوپر سے مٹی جھڑنے لگتی تھی، لیکن بعض جگہیں مضبوط بھی تھیں، کہیں برجیاں بنی ہوئی تھی۔ ایک بار اینٹوں پر سے میرا پاؤں پھسلا تو انتہائی بھیانک آواز ابری تھی اور ایک لمحے کے لیے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چاروں طرف سے یوں محسوس ہوا جیسے لاتعداد پرسرار روحیں مجھ پر لپک پڑی ہوں۔ میں نے سہمی نگاہوں سے دیکھا اور پھر مجھے افسوس ہونے لگا۔ کیا کبوتر تھے جنہوں وہاں بسیرا کیا تھا اور اس وقت میرا مداخلت سے چونک کر بھاگ نکلے تھے۔ تعداد اچھی خاصی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے معذرت کی۔ ٹارچ کی روشنی ڈال کے اوپر دیکھا، اینٹوں میں کچھ ایسے خلا بنے ہوئے تھے جن میں کبوتروں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ بیچارے میری وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے تھے۔ میں وہاں سے نکل آیا اور اس کے بعد دوسرے حصوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فضول بکواس کرتا تھا فیاض، اور بلا وجہ حماقت کا شکار ہو گئے تھے بابا جمیل۔ بےوقوفی کی بات تھی جس پر میں نے بھی بھروسہ کر ڈالا تھا۔ ارے بھائی، اس نازک زمانے میں کوئی اپنی کیل تک نہ پھینکنا پسند نہیں کرتا۔ طاہر صاحب کتنے ہی دولتمند ہوں، کچھ بھی ہو، بھلا کون اپنی قیمتی چیزیں کہیں رہنے دیتا ہے؟ بس یار، لوگ کس سے کہانیاں سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی 20 منٹ تک میں حویلی کے مختلف حصوں میں چکر لگاتا رہا۔ مجھے تو کہیں ٹوٹی پھوٹی کرسی کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ملا تھا، لیکن پھر اچانک یہ احساس نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔
یہ احساس غلط نہیں تھا، اب تک میں حویلی کے ماحول اور اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا، اس لیے میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن جب غور کیا تو مجھے فوری احساس ہوا کہ حویلی میں کوئی پرسرات بات ضرور ہے۔ کبوتر یہاں تھے، لیکن کبوتروں کو اڑنے سے اینٹیں نہیں کھسکتی۔ میرے اپنے قدموں کی آواز کے علاوہ ایک بات مجھے بہت دیر سے مسلسل آ رہی تھی، بالکل ایسی آواز جیسے میرے قدموں سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ کیونکہ پیروں تلے اینٹیں آ کر کھسک رہی ہیں یہ میرے ہی قدموں کی آواز ہے، لیکن نہیں جناب، اب یہ احساس ہوا تھا کہ آواز بھی ہے جو میرا تعاقب کر رہی ہے، اور یہ کچھ جانور وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ جانور ہوتا تو اس طرح خاموشی سے میرا تعاقب کیوں کرتا؟ پھر کون ہو سکتا ہے؟ اچانک ہی میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، خوف کا کہ احساس سارے وجود پر مسلط ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ ارے باپ رے، کہیں کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ دل نے خوف کا احساس دلایا، لیکن پھر اچانک ہی اندر سے ایک لہر سی ابھری کہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی حملہ کر دے گا، نقصان پہنچا دے گا، زخمی ہو جاؤں گا، پھر کسی پر اثر پڑے گا، کون پریشان ہوگا، بیکار باتیں ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب یہاں تک آیا ہوں تو ہمت سے کام لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ تعاقب کرنے والا کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں، صرف بہمی ہی تو نہیں۔ اس احساس نے دل کو تقویت بخشی اور میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہتی۔ پھر پوری ذہانت کے ساتھ میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا، ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے چھپ کر باہر کا جائزہ لے سکوں۔ ذہن اب پوری طرح جاگ رہا تھا اور خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے خوف کی، زیادہ زیادہ کیا ہوگا، جو ہوگا اس کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ ایک دیوار کی آڑ میں اس طرح پوشیدہ ہوا کہ مجھے ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، اور اس کے بعد اس طرح اپنے آپ کو ساکت کر لیا کہ سانسوں کی آواز تک نہ پیدا ہونے۔ اگر کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا، تجسس کا شکار ہو کر سامنے آئے گا، یہ سوچے گا کہ میں کہاں چلا گیا، اور اس وقت میں اسے دیکھ سکوں گا۔ حالانکہ دیوانگی تھی، خوف زدہ ہونا جانا چاہیے تھا مجھے، لیکن ایک تو میں فطری تو میں دلیر تھا، یا اس وقت ذہن پر یہ بات سوار ہو گئی تھی کہ حویلی کا راز جانے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہاں تک کسی چیز کا مسئلہ تھا تو یہ سب اب تک حماقتی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ نہیں تھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، بکواس تھا سب کچھ، صرف لوگوں کی کیا سرائیاں۔ دنیا بڑی چالاک ہے بھائی۔ میں انتظار کرنے کا 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اور اس کے بعد طبیعت پھر تبدیلی پیدا ہوئی۔ انسان بڑی بیوقوف چیز ہے، اپنے خیالات کے نہ جانے کیسے کیسے بت تراش لیتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ بلا وجہ میں نے وہم میں آ کر یہاں اتنا وقت گزار دیا۔ میری میں نازک قیمتی سامان پڑا ہوا ہے، اور نہ اس وقت جو احساس میرے دل میں جاگا ہے اس کی کوئی خاص حقیقت ہے۔ جگمانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اپنی جگہ سے ہلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی اس راستے پر قدموں کی چاپ سنائی دی، جس سے گزر کر میں خود یہاں تک آیا تھا، اور میرے کان اس آہٹ کا جائزہ لینے لگے۔ آہ! تھا کوئی یقیناً تھا۔ پھر میں نے ایک سایہ دیکھا، ایک انسانی جسم جو اس حصے سے نمودار ہوا تھا جس حصے سے گزر کر میں یہاں تک آیا تھا۔ میرے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ تو جی یہ اس کو آج یہی ختم کرتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں لے کے چلتے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ آپ جو اپنی دلچسپی کا سامان بڑھا رہے، آپ بور بھی نہ ہوں، اور آپ کو کہانی جو ہے وہ اچھی بھی لگے۔ تو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ کس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔